سہیل خان افریدی کل کا دورہ سندھ کرنے کے لیے سندھ میں آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کراچی میں سیاسی ملاقاتیں، سندھ میں کارکنوں کی سرگرمیاں اور اسلام آباد میں حکومتی تحفظات، یہ سب ایک بڑی اسٹیٹ موومنٹ کی طرف اشارے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کھل کر بتائیں گے کہ اگلا سیاسی مرحلہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج 10 جنوری 2026 کی صبح اور پاکستان کی سیاست میں ایک واضح سمت نظر آ رہی ہے کہ یہ سیاست کس طرف باری۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس وقت اپنی سیاسی حکمت عملی کو عوامی رابطے، اسٹیٹ موومنٹ کی تیاری اور بین الاقوامی سیاسی سرگرمیوں پر مرکوز کر دیا ہے، اور سب کی نظر اسی چیز پر ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کا سندھ کا دورہ اسی سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے۔ یعنی کہ سہیل خان افریدی جو سندھ میں آئے ہوئے ہیں، وہ اسٹیٹ موومنٹ کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ اسٹیٹ موومنٹ جو ہونے جا رہا ہے، یہ ایک بہت کامیاب بھی نظر آنے والا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، سہیل خان افریدی کے ساتھ کتنی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ آگے 3 دن سہیل خان افریدی نے سندھ کا دورہ کرنا ہے، اور اتوار والے دن شام 4:04 پر وہاں جلسہ شروع ہوگا۔ تو ابھی یہ قافلہ ویسے ان کے سہیل خان افریدی کے استقبال کے لیے اتنے لوگ باہر نکل آئے ہیں۔ جب جلسہ ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ نکل سکتے ہیں۔ یہ اجازت دے کر سندھ حکومت خود بھی پریشان ہو گئی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، پورا کا پورا سندھ سہیل خان افریدی کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے۔ یہیں پر بہت سارے لوگ بہت سارے تجزیے کر رہے ہیں، کئی کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی یہ اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اجازت دی، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ سندھ حکومت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اتنے ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی بھی توڑ پھوڑ نہیں کی، ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، ان کو دورہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے، استقبال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور کل اتوار والے دن صبح سہیل خان افریدی کی وہاں ملاقات بھی ہوگی۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ سہیل خان افریدی کا یہ دورہ جو ہے کامیاب ہو چکا ہے۔ اور یہاں تنقید ہو رہی ہے کہ مریم نواز بھی اگر اس پر کھل کر اجازت دیتی تو ہم پورا کا پورا پنجاب باہر نکال لیتے، لیکن اس نے گھٹیا حرکت کی ہے۔ لیکن سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ بہت تلقات کی ہیں اور محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیں اجازت دی ہے، تو دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح روڈوں پر نکل آئے ہیں۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پارٹی تنظیم کو، کارکنانوں کو متحرک کرنا ہے کہ اسٹیٹ موومنٹ کے لیے آپ تیار ہیں، نکلیں باہر، اور عوامی حمایت حاصل کرنی ہے۔ سہیل خان افریدی کا سندھ کے دورے کے دوران کراچی میں سیاسی ملاقاتیں، کارکنانوں سے رابطے، عوامی سرگرمیاں ہونی ہیں۔ پی ٹی آئی کی قیادت کا موقف ہے تو وہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور ملک کی جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی دورے کے دوران یہ بھی بات واضح کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا تشدد یا غیر ریاستی سرگرمیوں کی حمایت نہیں کرتی، بلکہ معصوم شہریوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ یعنی کہا ہے کہ ہم آئین و قانون کے تحت اپنے اس اسٹیٹ موومنٹ کو بھی کریں گے، جو دورہ کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جامع ریاستی پالیسی کی ضرورت ہے، لیکن اس اختیار میں عام شہریوں کو بے گھر کرنا یا سیاسی آوازوں کو دبانا درست عمل نہیں ہے۔ پارٹی کا موقف ہے کہ چاہے خطرہ دہشت گردی کی طرف سے ہو یا کسی ریاستی کارروائی کی ضرورت میں، شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ دوسری طرف حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ حکومت وقت کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں اور عوامی سرگرمیوں قانون اور انتظامی حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ سندھ حکومت اور وفاقی نمائندوں نے واضح کیا ہے کہ وہ امن و امان کی صورت کو متاثر کرنے کے کسی بھی سرگرمی کی اجازت نہیں دیتے۔ یعنی کہ سندھ حکومت نے کہا ہے کہ آپ ہمارا امن و امان برقرار رکھیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ یہاں پر جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی سیاسی ماحول میں تحریک تحفظ نے پاکستان کے کارکنوں، سیاسی بیانات اور مختلف جماعتوں کی سرگرمیوں نے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کا موقف ہے کہ موجودہ حالات کے بمطابق مسکرات اسی وقت ممکن ہے اور مسکرات کریں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے بمطابق پی ٹی آئی کی موجودہ حکمت عملی واضح کرتی ہے کہ عوامی سطح پر رابطہ بڑھانا، سیاسی دباؤ میں اضافہ کرنا اور آنے والے دنوں میں بڑے احتجاجی مراحل کے لیے ایک کام کرنا۔ اس مقابلے میں حکومت کی ترجیح اور نظم و ضبط، ریاستی عملداری اور سیاسی سرگرمیوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مجموعی طور پر 10 جنوری 2026 کو پاکستان کی سیاست ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں سیاسی جماعتیں اپنی لائن کو واضح کر رہی ہیں۔ ایک طرف عوامی طریق اور اسٹیٹ سیاست ہے، دوسری طرف ریاستی نظم و نسق ہے اور قانونی حدود کا بیانیہ۔ اور آنے والے دن بہت اہم ہے، اور کل کا دن بھی بہت اہم ہے۔ مظاہرے کے اوپر تحریک انصاف کا جلسہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جلسے میں کیا منظر نامہ نکل کر سامنے آتا ہے۔
اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک تاریخی جلسہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کے اندر ایک تاریخی دورہ بن چکا ہے، اور جو وہاں پر یہ کرنے جا رہے ہیں جلسہ وہ بھی ایک تاریخی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں کھلی عوام کو اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے کہ آپ آئیں، آپ دورہ کریں، بات چیت کریں، جلسہ کریں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، صرف قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو کرنا ہوگا، جس کے بعد عوام بے خوف نکل کر روڈوں پر آ چکی ہے، اور یہ جلسہ بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، پر یہ آنے والے دنوں کے لیے اسٹیٹ موومنٹ کے لیے بھی ایک بہت مفید ہونے والا ہے۔ تو پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس در کیوں اتنے لوگ نہیں نکلتے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گولیاں بھی چل جاتی ہیں، وہاں لاٹھی چارج وغیرہ بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی طریقہ قبضہ یعنی پاکستان کے وہاں رہنما گئے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، ان کے گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، ان کو جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، سہیل خان افریدی آئے، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے اندر مریم نواز ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیتی، نہ وہ احتجاج ہونے دیتی ہے، نہ وہ دھرنے دینے دیتی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک اچھا ہی ہے انیشیٹو ہے کہ عوام متاثر نہ ہو۔ ایک طرف سے یہ پنجاب کے اندر کام ٹھیک بھی ہے کہ عوام متاثر نہیں ہوتی، روڈ سڑکیں وغیرہ بند نہیں ہوتے، لیکن سندھ کے اندر کل کا دن بہت ہے، ہمیں دیکھنے ہیں جلسے کے اندر کیا کیا نئے بیان سامنے آتے ہیں، کیا نیا رد عمل سامنے آتا ہے، اور اگلا دورہ کہاں کو ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں بتائیں، چینل پر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔